आइए इस वक्त चलेंगे हम अपने पहले कारी की तरफ। पाकिस्तान से शिरकत कर रहे हैं जनाब अज़ीज़ुर रहमान आफरीदी। सूरह मुबारक नमल आयात 59 से 62 तक आपको तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अऊज़ु बरकातुहू। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم
صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 جی ناظرین کرام، عزیز الرحمان آفریدی صاحب پاکستان سے تلاوت فرما رہے تھے، ایک شائستہ تلاوت. ان کی تلاوت کے حوالے سے اساتذہ کے نکات سننا چاہیں گے. ابتدا جناب حافظ مجتبی رضوی. جی بہت اچھی تلاوت کیا ہے عزیز الرحمان صاحب نے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اذان کہتے وقت آخر میں ہاں کو اچھے سے ادا نہ کرے، اس کو اذان کے لیے کھڑا مت کراؤ، یعنی اس کو اذان نہ کہنے دو. بعض لوگ اذان میں مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ یا حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح اتنا کھینچتے ہیں کہ آخر میں وہ جو اصل ہا ہے اس کا تلفظ نہیں ہو پاتا. مثلا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور آخری ہا وہ تو سنائی نہیں دیا. صحیح. حی علی الصلاح ہاں سنائی دینا چاہیے. تو ان کے تلاوت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ رکنا چاہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ اگر آخر میں لفظ ہاں ہے تو اس کا تلفظ اس انداز سے ہو کہ واقعاً سامعین آواز سن لے. اگر یہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے سامع یا مستمعین نہ سن پائیں. انشاءاللہ اس امر کی طرف متوجہ رہیں. دوسری بات یہ کہ جو مقامات اخفا ہیں، معاف کیجیے، مقامات غنہ ہیں، 22 تجوید میں مقام ہے مقام غنہ. تمام موارد میں، تمام مقامات میں کھینچنے کا مقدار بالکل برابر ہے، اگرچہ انداز میں فرق ہے لیکن مقدار یعنی کمیت کے اعتبار سے غنہ کی جو مقدار ہے وہ برابر ہے. اس میں کم و زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ ابھی فصیح عربی لہجے کے مطابق نہیں تھا. مثال کے طور پر حرف کاف، خصوصاً آیت نمبر 60 میں لفظ ماکان، اور آخری آیت میں جو لفظ تذکرون، اس میں بہت زیادہ واضح تھا کہ انشاءاللہ اس کو عربی فصیح لہجے کے مطابق تلفظ کریں گے. حرف عین اگر ساکن ہو تو اس پر حرکت نہیں آنی چاہیے. یعملون مثلا. شکر گزار ہوں. نغم الحان کے سلسلے میں جناب استاد سے صداقت کی گفتگو ہم سننا چاہیں گے. جی استاد. جی ماشاءاللہ عزیز الرحمان آفریدی صاحب نے بڑی ایک معیاری تلاوت کی مقامات کے حوالے سے. انہوں نے کافی مقامات کو ٹچ کیا، گو کہ ان کو تمام مقامات کو وہ پوری طرح پڑھ نہیں پائے ٹائم کی قلت کی بنا پر، مگر انہوں نے بہت اچھی طریقے سے پڑھا. ابتدا اور اختتام بہت خوبصورت تھا. اس میں انہوں نے پہلے قاری جنہوں نے عجم کا بھی جو ہے وہ ٹچ دیا ہے اس کے اندر. اچھا. اور جھارکا کا بھی ٹچ دیا انہوں نے. گو کہ ٹائم کم تھا، اس میں انہوں نے بس اس کو ٹچ کیا ہے. کما کو اس کو نہیں پڑھ سکے وقت کی قلت کی پیش نظر، مگر اوورآل ان کی تلاوت مقامات کے حوالے سے بہت اچھی تلاوت تھی. جی مہربانی. یہ تھے استاد سید صداقت کے نکات. چلیں گے نئی دہلی. وقف ابتدا کے حوالے سے ہم سننا چاہیں گے استاد عزادار کی گفتگو. جی استاد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب آفریدی صاحب نے بڑی اچھی تلاوت پیش کی. آواز بھی بڑی پختہ ہے ماشاءاللہ، اور آواز سے متعلق تو دوسرے اساتذہ بولیں گے. عرض یہ کرنا تھا کہ دیکھیں وقف اور ابتدا سے متعلق جیسا کہ صاحبان نظر کا کہنا ہے کہ من لم یعرف الوقف لم یعلم القرآن، جو وقف کے مقامات کو نہیں سمجھتا نہیں جانتا اسے قرآن نہیں آتا. حالانکہ آفریدی صاحب نے بڑی اچھی رعایتیں کی ہیں. میں بس یہ کہنا چاہوں گا تھوڑا سا اور غور فرمائیں. ہر حرف علامت طا پر رکنا ضروری نہیں ہے. معنی میں بار بار کہتا ہوں، یہ بات تکراری ہے. مقام وقف سے پہلے اور بعد کے جملوں کو آپ دیکھیں، اور جہاں وقف کر رہے ہیں وہاں پر جو مد پیش آ رہا ہے اس کی کشش پر تھوڑا سا کام کریں. اور دیکھیں ہمارے اسلامی دنیا میں بہت سے دانشمندان گزرے ہیں کہ جنہوں نے وقف اور ابتدا پر بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، پی ایچ ڈیاں کی ہیں. میں باقر صاحب آپ شاید واقف ہوں گے، یو پی گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیا دور نام کا مجلہ نکلتا ہے. کچھ عرصے پہلے میں نے اس میں ایک مضمون دیکھا ہے دانشمند کا،
تو وقف ابتدا تو دور کی بات، خالی حمزہ اور الف کیا دونوں ایک ہیں یا الگ الگ حرف ہیں، اس پر بڑی بہترین میں نے تحریر پڑھی، تقریباً 14 سے 16 صفحات پر مشتمل تھی. تو بہرحال صاحبان نظر نے کافی کام کیے ہیں، وقف اور ابتدا سے متعلق بڑی معتبر کتابیں موجود ہیں. تھوڑا سا وقت اور دیں، تھوڑا سا کام اور کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے جو ہے مظاہرہ کیا ہے. اللہ سلامت رکھے، مزید توفیقات سے نوازیں. جی شکریہ، جزاک اللہ. استاد وجاہت کے نکات ہم سننا چاہیں گے اسلام آباد سے. رحمان آفریدی صاحب کی الحمدللہ بہت اچھی آواز تھی، کافی کام کیا تھا، لگ رہا تھا تلاوت سے آواز یعنی پختہ آوازوں میں ہے. جو قراء ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پختہ آواز کسے کہتے ہیں، یعنی کافی عرصے سے مشق اور کام کیا ہوا ہے. لیکن ان کی تلاوت میں ایک دو تین چیزوں کی کمیاں تھیں. ایک تو جو 2 آکٹیو کا شرط ہے مسابقات میں 16 درجے تک پہنچنا ہے، اس تک نہیں پہنچ پائے. میرے خیال میں 13 یا 14 درجوں تک 101 آکٹاو تک انہوں نے پڑھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ یہاں سے ان کے نمبر اگر یہ جواب الجواب پڑھتے تو ان کے نمبر مزید بہتر ہوتے. ایک دوسرا، ان کی جو آواز کی ذاتی کیفیت ہیں اس سے یہ مصری قراء کی طرف اتنے نہیں گئے ہیں. یعنی میرا ان کے لیے مشورہ یہ ہوگا کہ یا تو استاد غلوش کو یا استاد شہاد کو اور ان کی آواز کے جو احساس ہیں اس طرف تھوڑا سا اگر یہ کام کریں. باقی خود ان کی آواز بہت بہترین آواز ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں جو ٹریبل کا عنصر ہے یا جو باریکی وہ تھوڑا سا زیادہ تھا. ایک کانوں کو جو تھوڑے سے ہاں، تو اگر اس پہ انشاءاللہ کام کریں تو کافی بہتر ہوگا. یہ میرا ان کے لیے مشورہ ہوگا. میں جو سمجھاؤں آواز کو مزید لطیف ہونے کی ضرورت ہے. لطیف ہونے کے ساتھ ساتھ آواز کی جو رنگ ہے آپ سمجھیں کہ اگر انہوں نے آواز کو پیلا بالکل کرنا ہے تو ہلکا پیلا ہے، تو ان کو تھوڑا سا اور پیلا ہو جائے، ان کی آواز مزید مصری اساتید کی آواز میں ڈھل جائے تو مزید بہتری آ جائے گی. نہیں، اساتذہ کو سنیں تو وہ جوہر ہے استاد جو بتانا چاہ رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ پکڑ میں آ جائے گا، اس کو پکڑ لیں گے اور اس مقام